अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हमारे पास जो वीडियो है उसका टाइटल है आजमाइशें तो आएंगी। बिल्कुल। और यासर ये टाइटल जो है ना बड़ा अट्रैक्टिव सा है, क्योंकि आजमाइशें किन पे आनी है किन पे नहीं आनी वो हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की वीडियो है, देखते हैं यासर के वीडियो के अंदर क्या कुछ है। बिलाल, मैंने तो वैसे सुना हुआ है कि जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं ना, उन पे आजमाइशें लाजमी आती हैं। ये तो वीडियो देखने के बाद पता चलेगा ना कि वो कौन से ऐसे लोग हैं जिन पे आजमाइशें आनी हैं और वो कौन से लोग हैं जिन पे नहीं आनी। चले मिल के वीडियो देखते हैं। ठीक। क्या ये बात दुरुस्त है कि नेक लोगों पर आजमाइशें भी ज़्यादा आती हैं? हाँ, ये हकीकत बात है। सबसे ज़्यादा आजमाइशें हमारे नबी इस्लाम पर आई हैं। हाँ। सही मुस्लिम में हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ के मौका पे पत्थर लगे, आपके मुबारक खून से मुबारक जूतियाँ जो हैं वो भर गईं। और ग़ज़वा उहद के मौका पे आपके 4 दांत शहीद हुए। तिरमिज़ी में और इब्न माजा में एक सही हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दुनिया में उनको देता है जो अल्लाह ताला को सबसे बढ़कर महबूब होते हैं, यानी अंबिया कराम। ये आप ने फरमाया कि नबियों पे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ आती है। उसके बाद आपने ये नहीं कहा सहाबा पे आती है, आपने कहा उनके बाद उन पर जो अल्लाह को नबियों के बाद सबसे बढ़कर महबूब होते हैं। अब कई सहाबा हैं, उन्होंने पूरी ज़िंदगी लग्जरियस लाइफ गुजारी है, कई ने तकलीफ़ उठाई है। और आज भी कई लोग ऐसे हैं जो लग्जरियस लाइफ गुजार रहे हैं, कई तकलीफ उठा रहे हैं। अब अल्लाह को पता है कि किसने किस किस्म की तकलीफ उठानी है। बिल्कुल सही। फिर वो चाहे सहाबी है, चाहे क़यामत तक आखिरी कोई मुसलमान आने वाला है, वो अल्लाह ने अब डिफाइन करना है कि किसको कितने लेवल के उसके ईमान के एतबार से आजमाया जाएगा। वाह। सूरह अल-अनकबूत का आगाज़ इससे होता है कि लोग इस बात पे छोड़ दिए जाएंगे कि वो कहें कि हम ईमान लेके उनकी आजमाइश नहीं होगी, तुमसे पहले लोगों को भी हमने आजमाया और तुम्हें भी जरूर आजमाया। कैसी बात कि सूरह बकरा में भी है, वला नब्लुवन्नकुम बिशैय्यिम मिनल खौफि वल जू'i व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वत थमरात। जरूर आजमाएंगे खौफ से, भूख से, जान और माल में नुकसान से, फिर देखेंगे कौन सब्र करने वाला है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन। तो आजमाइश तो आनी है। तो तिरमिज़ी इब्न माजा की हदीस है, उसके बाद उन पे आते हैं आजमाइश जो उनके बाद अल्लाह को सबसे बढ़कर महबूब होते हैं। और बंदा ज़मीन पर इसी तरीके से आजमाइश झेलता रहता है, हत्ता कि अल्लाह ताला उसे पाक व साफ करके अपने पास बुला लेता है। आजमाइश इंसान के गुनाहों के झड़ने का भी सबब बन जाता है, और जिनके गुनाह नहीं होते उनके लिए फजीलत का सबब बन जाता है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, किसी मुसलमान को कोई दुख दर्द अंदेशा भी पहुंचता है, ज़हनी टेंशन भी, टेंजिबल नहीं, नॉन टेंजिबल चीज़, हत्ता कि उसके पाँव में कांटा भी चुभ जाए, इसके बदले भी अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ करता है। क्या बात है। तो तकलीफें तो आती हैं, और नबियों पे भी आई, उनके मानने वालों पे भी आई। तकलीफ के बगैर तो अल्लाह ने छोड़ना नहीं है। सही है। अलबत्ता हर बंदे का टेस्ट डिफरेंट है। किसी को अल्लाह ताला बे औलाद रख के आजमाएगा, किसी की जवान औलाद छीन के आजमाएगा, किसी की जवान औलाद को नाफरमान बना के आजमाएगा। ये बड़ी आजमाइश है। किसी से उसकी बिनाई लेके उसको आजमाएगा, किसी को के गुर्दे फेल करके उसको आजमा लेगा। हर बंदे पे आजमाइश डिफरेंट है। अल्लाह। और ये याद रखें, ये जितनी आजमाइशें हैं ना, ये अल्लाह ताला ने पहले लोहे महफूज पे लिखी हुई हैं। कुरान पाक में एक आयत ऐसी है जो इस ट्रुथ को रिवील करती है, इसके बगैर तो आप कुड़ कुड़ के मर जाएंगे कि मेरे पे ये तकलीफें क्यों आई। जब आपको ये आयत पता चलेगी ना, फिर आप कहेंगे या अल्लाह जिस हाल में तू रखे, तूने आजमाना तो है। और ये जो तारिक जमील साहब और ये बाकी जो वाइजीन कर रहे हैं ना कि आप अल्लाह के रास्ते पे आ जाएं तो इंशाअल्लाह ताला सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इनको थोड़ा अपने आप को रिवाइज करना चाहिए। इस तरीके से परेशानियां दूर नहीं होंगी, परेशानियां झेलनी आसान हो जाएगी। अगर अल्लाह के रास्ते पे आने से परेशानियां दूर नहीं होती तो नबी इस्लाम की दूर होती ना। ये पॉइंट की बात। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, वफात तक अम्मा आयशा कहती हैं कि 3-3 महीने हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था। 2 काली चीज़ों पे, खजूर और पानी पे गुजारा होता था, और वो भी थोक के हिसाब से नहीं, 1 खजूर और पानी का प्याला सुबह, मीठा पानी 8-10 किलोमीटर से भर के लाना पड़ता था, और एक शाम को। ये टोटल खुराक थी, ठीक है। और बाद में सहाबा इकराम को भी देख लें, रोमन और पर्शियन एम्पायर भी फतह हो गई हैं तो उन्होंने अपनी ज़ोहद की ज़िंदगी गुजारी है। तो ये कहानियाँ ना कराया करें लोगों को, लोग फिर मायूस होते हैं। लोग कहते हैं नहीं हम दीन के रास्ते पे आए, तकलीफें और बढ़ गई हैं। ये फिर वो लोग, इस तरह नहीं होता। हाँ, इसलिए कहा गया फिर दुनिया हसना मांगो और आखिरत में हसना मांगो। हसना का क्या मतलब है कि रिज़्क़ की फरावानी हो जाएगी? नहीं, जिस हाल में आप खुश हो जाएंगे। जो सही मुस्लिम में हदीस है, हमेशा अपने से निचले वाले को देखो,
یوں تمہیں قناعت نصیب ہوگی, اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرو گے. دنیا میں کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ میرے سے نیچے تو ہے ہی کوئی نہیں ہے؟ سر ہر مسلمان اربوں لوگوں سے اوپر ہے. دنیا میں اس وقت بھی 4 ارب لوگ ہیں جن کے دل میں کلمہ نہیں ہے, تو مسلمان اس سے اوپر تو ہے نا. کیسی بات ہے. پھر اور نعمتیں گننے شروع کریں. سر پی سی ہوٹل کا مالک جو ہے وہ مرچ نہیں کھا سکتا, اور میں چنا چاٹ بھی کھا لیتا ہوں, تو میں اسے بہتر ہوں. ایک فیکٹر میں نے کنسیڈر کیا نا. اس کے بعد دولت ہے تو کیا کرے گا, ڈالر کھائے گا. تو ہر بندے کو اللہ نے آزمائش میں ڈالا ہے. تو یہ آیت ہے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 22 اور 23. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ما اصاب من مصیبت فی الارض, کوئی بھی مصیبت جو زمین میں آتی ہے, ولا فی انفسکم, یا وہ تمہاری جان میں آتی ہے, الا فی کتاب من قبل ان نبرأها, وہ ہم نے لوح محفوظ پہ پہلے ہی لکھ لیا ہے کہ اس کو بھیجیں ہم. زمین پہ ارتھ کوئک آتے ہیں, یعنی زلزلے آتے ہیں, سیلاب آتے ہیں, قحط سالی آتی ہے, وبائی مرض پھیلتا ہے, یا تمہاری جان میں کسی کے گردے فیل ہوتے ہیں, کسی کو ہیپاٹائٹس ہو جاتا ہے, کسی کو کینسر ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ماتا ہے یہ ساری تکلیفیں میں نے پہلے ہی لکھی ہیں لوح محفوظ پہ کہ اربوں انسانوں میں سے کس بندے کو کون سی تکلیف دینی ہے. اللہ ذالک ان ذالک علی اللہ یسیر, اور بے شک یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے. تمہارے لیے مشکل ہے کہ اتنا ڈیٹا کیسے مینج کیا ہوا ہے, اللہ کے لیے آسان ہے. کس لیے؟ کئی لا تأسوا علی ما فاتکم, یہ اس لیے میں نے کیا تاکہ تم کف افسوس نہ ملو جو تم سے چھن جائے. کیا کہو, انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم بھی اللہ کی طرف سے, ہم نے لے کے بس چلے جانا ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے نا, جو تکلیف کے وقت یہ دعا پڑھ لے, انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا, تو اللہ تعالیٰ اس کو بہتر نعم البدل عطا کر دیتا ہے. میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے, غم کی خبر کو خوشی میں بدلنے کی دعا, اس میں نے ڈیٹیل سے اس کے اوپر بات کی, آج میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اللہ تعالیٰ ماتا یہ میں نے اس لیے لوح محفوظ پہ والا لکھا ہے تاکہ تمہیں افسوس نہ ہو جو تم سے جاتا رہا, ولا تفرحوا بما آتاکم, اور تم شیخی نہ بگاڑو اس پہ جو تمہیں مل جائے. واللہ لا یحب کل مختال فخور, اللہ تعالیٰ ہر شیخی خورا جو ہے, شیخی بگاڑنے والا, اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا. تو اسلام تو کہتا ہے جی خوشی ہے تب گاڈ اورینٹڈ ہوں, غم ہے تب گاڈ اورینٹڈ. بالکل بالکل. اچھا یاسر, اس میں 2-3 چیزیں مجھے تو سمجھ آئی ہیں. جی جی. ایک تو یہ چیز ہو گئی نا کہ آزمائشیں جو ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی گناہ گار بندے پہ آئیں. ایسے ہی ہے. جو سب سے بڑی شخصیت اس دنیا میں آئی ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ہے, اور ان پہ سب سے زیادہ آزمائشیں آئی ہیں. بے شک ٹھیک ہے, اور انہوں نے بہت ٹف لائف گزاری ہے. ایک تو یہ چیز ہوگی. اچھا دوسرے نمبر پہ یاسر, ہمارے معاشرے میں نا ایک بہت بڑی خرابی پائی جاتی ہے. وہ خرابی یہ ہے کہ جو یہ آخری بات کی ہے نا انجینئر صاحب نے, کہ اس میں یاسر یہ شیخی والی, بالکل, کہ اگر کسی کے پاس تھوڑی سی اگر کوئی چیز آ جاتی ہے نا یاسر, تو وہ پھولا نہیں سماتا, بالکل آپے سے باہر ہو جاتا ہے, اور شیخیاں ایسے مارتا ہے جیسے اس میں اس کا اپنا کوئی کمال ہے. صحیح بات ہے. حالانکہ ہر چیز اللہ کی عطا کی ہوئی ہے. اللہ اگر دے سکتا ہے تو اس سے لے بھی سکتا ہے. بالکل. آزمائش جو ہوتی ہے نا وہ واقعی نیک بندوں کے اوپر آتی ہے. ہم نے اپنی زندگی میں بھی بہت سارا دیکھا ہے ایسے کہ بہت سارے اللہ تعالیٰ کے جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں نا, اس کو اللہ تعالیٰ زیادہ ٹف لائف دیتا ہے اور آزماتا ہے. بیسیکلی نا یہ کریکٹر بلڈنگ کے لیے ہوتا ہے. یہ صحیح بات ہے. اچھا, اور سب سے بڑی شخصیت کائنات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ٹھیک ہے, جن پہ ہماری جانیں بھی قربان ہیں. صحیح, بالکل. ان کے اوپر اتنی سخت لائف آئی ہے کہ بندہ جتنا مرضی بھی اس کے اوپر نہ ڈبیٹ کر لے نا, وہ بھی کم ہے. تو دیکھیں جیسے انہوں نے مثال بھی دی ہے کہ کھجور اور پانی کے اوپر گزارا کرنا 3 مہینے تک. ہم ایک ٹائم کا اگر اچھا کھانا ہمیں نہ ملے نا تو ہم گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں. دیکھ لیں کتنی ٹف صبر, دیکھیں کتنی ٹف لائف گزاری ہے ہمارے اتنے بڑی شخصیات نے. اچھا یاسر, ایک اور چیز بھی ہے کہ ہمارے اوپر ہے نا, ہمارا ایک نا آئی کیو لیول کہہ لیں یا مائنڈ سیٹ کہہ لیں, یہ اس طریقے کا بن چکا ہے کہ ہمارے اوپر اگر کوئی چھوٹی سی پریشانی آتی ہے نا تو ہم ہر چیز سر پہ اٹھا لیتے ہیں. بالکل ایسے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں. اور ایسا بھی ہوتا ہے یاسر کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ میرے ساتھ ہی ہونا تھا. اچھا, بعض لوگ نہیں, یہ اکثر لوگوں کے منہ سے میں نے سنا ہے کہ یہ میرے ساتھ تھوڑی سی تکلیف آ جائے نا
تو وہ کہیں گے یار میرے نال ہی انج کیوں ہوا ہے. صحیح بات ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی اپنی جگہ پہ سب کی آزمائش کر رہا ہوتا ہے. صحیح بات. سب کو چھوٹے موٹے ٹیسٹ دے رہا ہوتا ہے. اچھا ایک طرف اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے برگزیدہ بندوں کو آزماتا ہوں. مثالوں سے بھی واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جتنے ٹیسٹ آئے ہیں وہ پوری کائنات میں کسی انسان پہ نہیں آئے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا دوسری سائڈ پہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ میں کسی کی نا بوجھ اٹھانے کی جو سکت ہوتی ہے نا انسان کی اس سے زیادہ نہیں بوجھ ڈالتا. صحیح. اب دیکھیں اس میں بھی اس کی مہربانی ہے, اس کی شفقت ہے. سر ایک اور چیز بھی ہے کہ جس کے اوپر اگر کوئی وہ جیسے انہوں نے کہا کہ جس کے اوپر اگر کوئی مصیبت آتی ہے نا یاسر تو اس کے بدلے میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے. ہاں اب دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے. اچھا اگر آپ کو کانٹا بھی چبھا ہے اس کے بدلے میں بھی آپ کو نیکیاں ملیں گی. اور ہم چھوٹی سی چوٹ لگنے پہ یا چھوٹا سا کوئی مسئلہ ہونے پہ ایسے واویلا کرتے ہیں کہ جیسے میرا سب کچھ ہی چھین گیا. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ رزق کی تنگی کی شکایت کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, لوگوں کے ساتھ یہ کہتے رہتے ہیں کہ جی میری پوری نہیں پہنتی. حالانکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر حال میں, کیونکہ آگ کے نیچے بھی کچھ لوگ ایسے رہ رہے ہیں جو بیچارے اس سے بھی ٹف سچویشن سے گزر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اس لیے نہیں وہ ان کے اوپر وہ آزمائش دے رہا کہ خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ ان کو کوئی کمتر سمجھ رہا ہوتا ہے, لیکن یہ ساری چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ خاص مہربانی ہوتی ہے ان لوگوں پہ. وہ دنیا کی دولت کی حرص میں نہیں پڑتے. صحیح. ٹھیک ہے, پھر ان کو آخرت میں جو مقامات ملیں گے, حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے اندر نا جو امت کے جو غریب لوگ ہوں گے نا وہ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اس سے بڑا ریوارڈ یاسر کیا ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور بندے کے نزدیک. بالکل, یہ ایک چھوٹی سی زندگی ہے, اس کو اوکے سوکے گزار لیں. ٹھیک ہے, آگے پھر راحتیں ہی راحتیں ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا یاسر آخر میں ہم نتیجہ تو یہی نکلا ہے نا کہ آزمائشیں جو ہیں وہ تو آئیں گی, لیکن جو نیک بندے ہیں اللہ کے ان کے لیے ان کو جھیلنا آسان ہو جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے. اب دیکھیں نا اصل بات ہوتی بھی یہی ہے کہ مشکل آ جائے لیکن آپ برداشت نہ کر سکیں, یہ اس سے بھی بڑا ٹیسٹ ہے. صحیح بات. لیکن اللہ تعالیٰ آپ پہ مشکل ڈالے اور برداشت کی قوت دے دے, اس میں ہمت دے دے, اس سے مزے کی بات ہی کچھ اور رہی. مطلب اس کا یہ ہے کہ معاملات جو بھی ہوں جیسے بھی ہوں, جیسا بھی ورسٹ سینیریو ہو یاسر, اس کو برداشت کرنا سیکھیں اور شکر کرنا سیکھیں. بالکل ٹھیک ہے جی. اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت تمام لوگوں کو ہدایت نصیب کرے اور دین اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تھی آج کی ویڈیو جی. اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب لازمی کریں. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.